نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سورة النجم، سورة القمر، سورة الرحمن، سورة الواقعہ، سورة الحدید اور سورة المجادلہ پڑھی گئی۔ 27 پارے ہو گئے۔ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے درجات جنت میں بہت بلند ہوئے اور ان کی اولاد جنت میں نیچے درجوں میں ہوئی، چونکہ جنتیوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو تمہارے دل میں آئے گا ہم اسے پورا کریں گے، تو ماں باپ تو اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے نا، تو ماں باپ کا تو جی چاہے گا کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ رہے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ماں باپ کو نیچے لے جائیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ زیادتی ہو جائے گی کہ ان کے تو اعمال زیادہ ہیں، ان کا درجہ اونچا ہے، تو ان کو نیچے نہیں لے جائیں گے، بچوں پر اپنی طرف سے فضل کرتے ہوئے ان کو اوپر ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ پر اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، اگر بچے زیادہ افضل ہو گئے، مثلا اولاد میں کوئی شہید ہے، حافظ قرآن ہے، عالم ہے، اس کا درجہ اوپر بلند ہے اور ماں باپ نیچے ہیں، تو اولاد کا بھی جی چاہے گا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں، اللہ ماں باپ کو اوپر لے جائیں گے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آخرت میں بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے اس ارشاد پر جتنی ہمیں خوشی ہوئی زندگی میں اتنے کبھی نہیں ہوئی، ہمیں تو محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو بس محبت ہو ایسی ہو کہ بس آخرت میں اللہ ہاتھ سے پکڑ کر فرمائیں کہ جاؤ اپنے محبوب کے پاس۔ بس دنیا میں تو ہم لیٹ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سنتوں کو اپنائیں، محبت کریں، آخرت میں اللہ جنت میں ساتھ کر دیں گے۔ اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ مشرکین بار بار کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے، بہک کے، اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہویٰ، کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کوئی بہکے نہیں ہیں، آپ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، آپ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ وحی میں فرق ہوتا تھا، ایک وحی وہ ہوتی تھی جس کے بارے میں اللہ فرماتے تھے یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اس کو لکھوا دیں، وہ تو آپ قرآن مجید میں لکھوا دیتے۔ اس کے علاوہ بھی احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرماتے، تعلیمات جاری کرتے اور جو حکم دیتے، تو اگر اس کے بارے میں قرآن مجید کا لکھنے کا نہیں کہا جاتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوتی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ آپ جب بھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ آپ کی گھریلو زندگی ہو یا گھر سے باہر کی ہو، خوشی کی حالت میں ہو یا غصے کی حالت میں، آپ نے فرمایا اس زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے، اس زبان سے کبھی کوئی بات غلط نہیں نکلتی، چاہے وہ جس حالت میں بھی ہوں، وہی بات نکلتی ہے جو رب کو پسند ہوتی ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 7 آسمانوں پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے عبادت میں مصروف نہ ہوں۔ فرمایا کہ سارے آسمان ایسے چرچراتے ہیں، اور فرمایا کہ آسمانوں کا حق ہے کہ وہ چرچرائیں، اتنی مخلوق اللہ کی اوپر آسمانوں پر۔ اس آیت میں یہی اللہ فرما رہے ہیں کتنے فرشتے ہیں 7 آسمانوں پہ، لیکن سارے مل کر بھی کسی کی شفاعت کرنا چاہیں، فرمایا
کوئی کام نہیں آئے گی۔ الا لمن یشاء ویرضی، صرف اسی کو کام آئے گی جس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے اور راضی ہوں گے کہ ہاں شفاعت ہو، تب شفاعت ہوگی۔ ورنہ سارے نیک لوگ، سارے اولیاء کرام بھی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کسی کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی سفارش کی تھی نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے روئے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اختیار میرا ہے، میں جسے چاہوں ہدایت دوں۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہ فرماتے ہیں میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو مجھ سے ہدایت مانگے، میری طرف رجوع کرے۔ سورۃ القمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا کہ ان پر عذاب کس طرح آیا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ ان پر کیسے ہم نے تیز تند آندھی چلا کر انہیں تباہ کیا، صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر فرمایا کہ ہم نے کیسے فرشتے سے خوفناک آواز نکلوا کر سب کو ختم کر دیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ ہم نے کیسے پتھر برسایا اور کیسے ان بدماشوں کو کیسے ٹھیک کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون اور اس کی ساری قوم کا ذکر کیا کہ ہم نے انہیں کیسے تباہ کیا۔ پھر سارے واقعات سنا کر اللہ فرماتے ہیں اکفارکم خیرکم من اولئکم، اے قریش والو تمہارے کفار ان پچھلے تباہ ہونے والے کفار سے کوئی زیادہ خوبصورت ہیں کہ تم جو مرضی ہے کرو، تم نبی کو جتنا ستاؤ، تم اللہ کے احکامات جتنے جھٹلاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ انجام دیکھ لو جھٹلانے والوں کا، انجام دیکھ لو سرکشی اور بغاوت کرنے والوں کا۔ تو یہ اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے اوپر ایمان کی توفیق دی، اپنی کتاب پر ایمان کی توفیق دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ماننے کی توفیق بخشی۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ رحمان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فصاحت اور بلاغت سے کام لیا ہے، اگر آدمی اس میں ساری آیات کو غور سے پڑھے نا تو پھر مزہ آتا ہے۔ اللہ نے پہلے اپنی ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ہر نعمت ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے آخر تک، شروع سے تو انسان پر احسانات کا تذکرہ کیا، لیکن مخاطب انسان اور جنات دونوں کو کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم انسان اور جنات اپنے کون کون سی رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جتنی انسانوں پر نعمتیں اتنی ہی جنات پر بھی۔ بڑی نعمتوں کا ذکر کر کے پھر دونوں کو فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ساری دنیا کے انسانوں اور جنات کو چیلنج کیا، فرمایا کہ اگر تمہارے بس میں ہے تو تم اللہ کی بادشاہت سے نکل کر دکھاؤ۔ تم جتنا بھی دوڑ لگاؤ، جتنا بھی زور لگا لو، تم اللہ کی بادشاہت سے نہیں نکل سکتے۔ جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی زمین ہوگی اور اوپر اللہ کا آسمان ہوگا، اور اللہ کی نعمتوں کے بغیر تم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ سانس تو لینا ہی پڑے گا، ہوا کی تو ضرورت ہے ہی نا۔ یہ دل بھی تو اللہ کی نعمت ہے جو اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے، یہ خون بھی تو اللہ کی نعمت ہے جو جسم میں چل رہا ہے۔ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے اللہ کی نعمتوں کے بغیر۔ کون کون سی نعمت کی ناشکری کریں گے، جھٹلائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، نہ ماننے والوں کے لیے آخرت کے عذاب کا ذکر فرمایا کہ کفار کو تو فرمایا کہ پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر ان کو کیا تولنا ہے، ان کا کیا اعمال کا وزن کرنا ہے،
وہ تو سب زیرو ہے. ایمان کے بغیر تو اعمال کا وزن نہیں ہوگا. وہ تو ان کو اٹھاتے ہوئے بس پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اور پاؤں سے بس اٹھایا اور پھینکا، اٹھایا اور پھینکا جہنم میں. وزن تو ان مسلمانوں کا ہوگا جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں اور گناہ بھی کیے ہیں. ان کے نیک اعمال کو اور گناہوں کو تولا جائے گا. جس کے نیک اعمال زیادہ ہیں تو جنت میں، جس کے گناہ زیادہ ہیں تو جہنم میں. اور جس کے برابر ہیں تو فرمایا کہ وہ اعراف میں. کچھ دن دیکھ کر جنتیوں کو ترسے گا، دعائیں مانگے گا، تو پھر آخر اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے. یا اس کی کسی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما دیں اور کہیں جاؤ میں نے معاف کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اس کے لیے اللہ نے جنت میں خاص طور پر 2 باغات بنائے، اور ان باغات میں پھر نعمتوں کا ذکر کیا کہ کیسے بہتے ہوئے چشمے ہیں، ہر طرح کے میوے ہیں، وہ بڑے موٹے موٹے قالین بچھے ہوئے ہیں، اور اس میں کیسی خوبصورت حوریں ہیں جو نگاہیں نیچے رکھنے والی ہیں کہ جیسے انڈے چھپے ہوئے، ایسی ان کی موٹی اور سفید آنکھیں. اور فرمایا کہ بس یہ اس نیکی کا، نیک اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں کرتے رہے. اور فرمایا ان کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں، ان کے چشمے جاری تھے، ان کے چشمے ابل رہے ہوں گے، اور اس کے قالین بہت خوبصورت اور عمدہ ہوں گے، اور اس کی حوریں بہت خوبصورت ہوں گی، ہر قسم کے میوے ہوں گے. اور فرمایا کہ ایسے جنتی خیموں میں بند ہوں گی وہ ان کی بیویاں جو ان سے پہلے کبھی ان کی ملاقات نہ کسی جن سے ہوگی نہ کسی انسان سے ہوگی. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بابرکت ہے وہ رب جو ذو الجلال والاکرام، بڑی عزت والا ہے، بڑی جلال والا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا. فرمایا جب قیامت آ جائے گی، یہ قیامت کچھ کو بہت بلند کر دے گی اور کچھ کو بہت ذلیل اور رسوا کر دے گی. جن کے اچھے اعمال ہوں گے ان کو تو بڑی عزت ملے گی، جن کا ایمان اور اعمال نہیں ہوں گے وہ تو ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. کچھ اللہ کے مقرب ہوں گے جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اپنی زندگی میں. وہ تو ان سے کیا حساب ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ بہت ہی مقرب ہوں گے. اور پھر ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو اللہ کیا دیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا گروہ ذکر کیا کہ جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. فرمایا ان کی بھی کیا بات، انہوں نے بڑی محنت مشقت برداشت کر کے آخر نیکیوں میں آگے بڑھے، اپنے رب کو خوش کر دیا. ان کے لیے بھی بڑے میوے اور بڑی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. پھر تیسرا گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو بس دنیا ہی میں مصروف رہے، آخرت کی تیاری نہ کر سکے، یا یہ کہ سرے سے ایمان ہی نہیں لائے، وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. بس ان کے لیے پھر جہنم کی سزائیں ذکر کی. بس علیاذ باللہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان کے بس میں نہیں ہے وہ سزائیں برداشت کرنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سوال کیے. فرمایا اللہ کی قدرت کو، طاقت کو، سلطنت کو، اختیارات کو کیوں نہیں تسلیم کر لیتے؟ کیوں نہیں مانتے اس رب کو؟ یہ جس پانی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں، فرمایا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تمہارے بس میں ہے اس قطرے سے انسان بنانا؟ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم اس پانی کے قطرے سے ایک خوبصورت شکل بناتے ہیں اور پورا انسان کا ڈھانچہ بنا کر اس میں روح ڈال دیتے ہیں. اور دیکھو ہم نے انسان جیتا جاگتا بنایا تو ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو موت دے دیں، اور پھر اس پہ قادر ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ اٹھا لیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے. وہ چاہے تو انسان کو پتھر بنا دے، چاہے تو دوبارہ انسان کو گوشت پوشت کا ایک ڈھانچہ بنا دے. عزیر علیہ السلام کے گدھے کو اللہ نے دکھایا نا کہ ہم کیسے اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا سوال کیا کہ افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم بیج بوتے ہو تو پھر اس کو کھیتی بنا کر تم اگاتے ہو، تمہارے بس میں ہے بیج کو اگانا یا ہم اگاتے ہیں؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ بیج سیدھا زمین میں گیا ہے یا الٹا گیا ہے؟
اس کو کیسے ہونا چاہیے، تو ہم اس کو اگاتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، تم تو آنکھیں بند کر کے پھینکتے ہو، لیکن اس کو کومبل بنا کر ہم نکالتے ہیں، پھر اس کو کھیتی بناتے ہیں، پھر اس میں اناج لگاتے ہیں، پھر اس میں دانے پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو تمہارے کھانے کے قابل بناتے ہیں، اور کیا سے کیا بناتے ہیں۔ تم ایک دانہ بوتے ہو، ہم 100 دانے 700 دانے تمہیں واپس کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں تو تم کیا کرو گے؟ تم تو صرف ہاتھ سر پہ رکھ کر پیٹو گے، ہائے مجھ پہ تو تاوان پڑ گیا کہ میں تو بیج سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ تو ہم تمہیں ایک دانے کے کئی 100 دانے واپس کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو تم پانی پیتے ہو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تم برسا سکتے ہو؟ تمہارے بس میں نہیں، یہ صرف اللہ کا کمال ہے۔ کہاں سے اٹھاتے ہیں، کہاں پہنچاتے ہیں، کہاں اس کو میٹھا کر کے برساتے ہیں اور تمہارے پینے کے قابل بناتے ہیں۔ اگر ہم اسے کڑوا زہر بنا دیں تم کیا پیو گے؟ زبان پہ نہیں رکھ سکو۔ فرمایا یہ جو آگ سے تم کھانے تیار کرتے ہو، یہ اس کا ایندھن تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارا کمال ہے کہ تمہاری آگ کا ایندھن ہر قسم کا ہم بناتے ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، اس عظیم رب کے نام کی تعریف کریں اور اس کی تسبیح کریں۔ وہی تعریفوں کے لائق ہے جو تمہیں پیدا بھی کرتا ہے، تمہیں کھلاتا پلاتا بھی ہے، تمہاری روزی کا بھی انتظام کرتا ہے، تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے۔ قربان جائیں اس کی شفقت اور محبت پر۔ اتنے اختیارات کے بعد تو اگر کوئی انسان ہوتا نا، مار مار کے دمبا بنا دیتا اگر کوئی نہ سنتا۔ یہ اللہ کا صبر ہے کہ وہ کتنے خوبصورت انداز سے اپنی مخلوق کو سمجھا رہے ہیں۔ حالانکہ موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، سانس اس کے ہاتھ میں ہے، نہ سمجھے تو سانس ہی روک دے، تڑپنے لگ جائے مچھلی کی طرح۔ جب وہ سانس بحال کرے تو ہاتھ جوڑ کر کہیں، جیسے بنی اسرائیل کے سروں پہ کوہ طور کا پہاڑ رکھا تھا کہ مانتے ہو کہ نہیں کہ پہاڑ گراؤں میں، تو سب نے ایسے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ ساری تو رات ہمیں منظور ہے، مانتے ہیں۔ یہ تو طاقت ہے انسان، لیکن اس کی شفقت اور محبت پہ دیکھیں کس طرح مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں۔ مگر انسان کی بھی حجت دیکھیں، جو بات اللہ سمجھاتے ہیں کبھی انسان آڑ جائے نا تو پھر سارا قرآن مجید آپ اس کو کھول کر بتائیں سمجھائیں، کہتا نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ شیطان ایسا پکا کر دیتا ہے بعض گناہوں پہ کہ انسان ماننے کے لیے، اس کو چھوڑنے کے لیے، ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ سورہ حدید ہے اس کے بعد، حدید کے معنی لوہا کے، فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں ہم نے تمہارے لیے ہتھیار اور بہت ساری تمہارے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ لوہا بڑے کام کی چیز ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے، کمال کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جن الفاظ کے ساتھ اللہ خود اپنی تعریف کرتے ہیں نا، ظاہر اللہ کا کلام ہے، کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سورہ حدید کی جو شروع کی آیات ہیں نا، یہ پکی یاد کر لینی چاہیے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری کائنات کی بادشاہت اس کی ہے، مارتا بھی وہ ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے۔ بس ساری کائنات کو اس نے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور وہ ہے جس نے 6 دن میں سارے آسمان و زمین بنائے۔ جو چیز زمین میں جاتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو آسمان میں جاتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سورہ حدید میں یہ بھی فرمایا کہ جو تمہیں مال دیا خرچ کر لو، ورنہ یہ تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس، یہ جائیداد، یہ سارا مال ادھر ہی رہ جائے گا، یہ پھر واپس ہمارے پاس آ جائے گا، اس کے وارث ہم ہی ہیں۔ مگر انسان کمزور ہے نا، خرچ نہیں کر پاتا، وہ ادھر ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ جتنی مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں نا، نقصان ہوتا ہے، یہ وہی ہے جو ہم نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تم جتنا بھی ہوشیار بنو وہ ہو کر رہے گی۔ تو لہٰذا
کسی نقصان پر مایوس نہ ہوا کرو، بس یہ مان لو کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے، یہ میرے رب کی لکھی ہوئی تقدیر تھی، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، بس مجھے اس پہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اسی کو صبر کہتے ہیں نا، کہ بھائی میرے رب کا فیصلہ ہے، میں تو بے بس ہوں، ہاں میں اس رب کے رب فیصلے پر اگر راضی ہوگا تو مجھے اجر دے گا، تو کبھی نقصان پہ مایوسی نہیں ہوگی۔ یہ تکبر اور غرور کب آتا ہے؟ جب انسان ملنے والی نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، دیکھیں میں نے کیا سے کیا کر دی، اور لوگ اس مقام کو نہیں پہنچ سکے جو میں نے کی، فرمایا تم نے کچھ نہیں کیا، یہ وہ ہے جو تمہاری پیدائش سے پہلے ہم نے مقدر میں لکھ دیا تھا، تمہیں آج پتہ چلا ہے۔ اس پہ جتنی ہو سکے اس رب کی تعریف کریں جس نے تمہارے مقدر میں تمہاری پیدائش سے پہلے لکھا ہے، تو پھر غرور اور تکبر نہیں پیدا ہوگا، پھر بجائے اپنے بولنے کے پھر رب کا شکر نکلے گا زبان سے کہ اس رب نے مجھ پر احسان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا بولنا سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ تو اپنی اس کتاب کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ اس کی قدر کی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کتاب کے احکامات کو ہماری زندگی میں بھی نافذ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی ان احکامات کو زندہ فرما، ہمارے بچوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، یا اللہ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور محبت نصیب فرما، آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی آپ کے دست مبارک سے نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے، ہمارے تمام مرحومین کی بھی یا اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پہ خصوصی رحم و کرم فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اسے مستحکم فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی مشکلات کو، بحرانوں سے یا اللہ اپنے فضل سے دور فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔